الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد عابد خان ہوں اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے میں آپ کے سامنے قرآنی وظائف لے کے آتا رہتا ہوں، اور آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اہم وظیفہ لے کر آیا ہوں، اور یہ تقریباً بہت سارے لوگوں کا مسئلہ بھی ہے۔ ناظرین، آج میں آپ کے لیے ایک وظیفہ جو لے کر آیا ہوں یہ ہے کہ آپ چاہے کرائے کے گھر میں رہتے ہیں یا اپنے گھر میں رہتے ہیں، آپ نے اس اپنے گھر کو بڑا کیسے کرنا ہے، وظیفے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد کیسے مانگنی ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے اور اللہ سے ہی مدد مانگنی چاہیے۔ یہی ہمارے انبیاء نے ہمیں تعلیم دی، اور یہی قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں تعلیم دی گئی، اور آدم علیہ السلام سے لے کر سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء ہمیں یہی تعلیم دیتے رہے، اور اللہ سے مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا بھی کرے گا۔ اچھا، جب بھی آپ نے کوئی وظیفہ کرنا ہے، سب سے پہلے یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ کوئی بھی وظیفہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر جب تک آپ کا ایمان کامل نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات پر، اللہ تعالیٰ کی ذات پر، تب تک آپ کو کامیابی نہیں حاصل ہوگی۔ ایمان کامل ہونے کا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی عطا کرنا ہے۔ اسباب دنیا کے بنیں گے، پیچھے طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اسباب دنیاوی، قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ یہی عقیدہ ہمارا ہے، اور یہی عقیدہ آپ نے رکھنا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماں سے بڑھ کے اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ جو ایک ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماں سے کئی گنا بڑھ کے اپنے اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ یہ جو آپ نے سنا ہوگا نا ایک لفظ کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بھی بڑھ کے اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، مفہوم صحیح ہے، لیکن یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں۔ حدیث کے الفاظ کچھ اس طریقے سے ہیں، صحیح مسلم شریف کی حدیث شریف ہے کہ ایک عورت آئی، اور وہ قیدی آئے ہوئے تھے جنگ میں، اور وہ اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی۔ تلاش کرتی کرتی آئی، اس نے اپنا بچہ ڈھونڈ لیا، اور پھر اس نے اپنے پیٹ سے چمٹا کے اس بچے کو دودھ پلانا شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے، کیا تم خیال کرتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ دیکھو نا، وہ ماں ہے اور وہ اس کا بچہ ہے، تو کیا تمہارا خیال ہے اس بارے میں، تم کیا کہتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، وہ حتی الامکان کوشش یہ کرے گی کہ اس کا بچہ آگ میں نہ جائے، وہ اس بچے کو آگ میں ڈالنے سے رکاوٹ بنے گی، رکاوٹ ڈالے گی، وہ کیوں آگ میں ڈالے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح یہ ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماں سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ یعنی اس ماں کی شفقت بچے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس ماں سے بھی، ایک ماں سے بھی بڑھ کے اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں اگر مان لی جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 100 رحمتوں میں سے 1%، ایک حصہ جو ہے دنیا میں بھیجا ہے، کہ جس ایک رحمت کی وجہ سے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرتے ہیں، رحم دلی کرتے ہیں، اور والدین اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، ماں باپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، اور اولاد اپنے ماں باپ سے پیار کرتی ہے، بھائی بہن ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرتے ہیں۔ 99 حصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی نہیں بھیجے، اور ان 99 حصوں کا اظہار اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کا قیامت والے دن اپنے بندوں پر کرے گا۔ اس وقت اظہار کرے گا کہ یہ دیکھو میری رحمت، یہ میں نے آپ لوگوں کے لیے بچا کے رکھی ہوئی تھی۔ کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ پہ ایمان لائے اور جن کا یہ
نظریہ ہے کہ ہم نے اللہ سے ملنا ہے، اللہ سے ہماری ملاقات ہونی ہے، ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ رحمت بچا کے رکھی ہوئی ہے۔ ایمان برسالت جنہوں نے لایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور اس دین پر چلتے رہے، اور خاتمہ بھی اسی دین پر ہی ہو گیا، عمل بھی کرتے رہے۔ تو ناظرین، جب آپ نے یہ عقیدہ بنا لیا، پکا اللہ کے ساتھ رابطہ ہو گیا، جڑ گیا، آپ کا مکمل کنسنٹریشن ہو گئی، اب دیکھیے، اب آپ آ جائیں اپنے اصل مقصد کی طرف۔ آپ چھوٹے گھر میں رہ رہے ہیں، چھوٹا گھر کتنے کا ہے؟ 1 کمرے کا ہے، ٹھیک ہے جی، 1 کمرے سے سٹارٹ کرتے ہیں نا، آپ کا ایک کمرے کا گھر ہے، یعنی 1 کمرہ، کئی تو لوگ بیچارے بول رہے ہیں 1 کمرے میں وہی ان کا کچن ہوتا ہے، وہی ان کا جو ہے بیڈ روم ہوتا ہے، وہی ان کا ڈرائنگ روم، وہی ڈائننگ روم، ہر چیز وہی کمرہ ہی ہوتا ہے ان کا، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا زیادہ کر لیں تو پھر وہ جو 1 کمرہ ہے جس میں رہ رہے ہیں، اور واش روم ہے علیحدہ، کچن ہے علیحدہ، اور چلیں ہم یوں سمجھ لیں کہ ڈائننگ علیحدہ ہو گیا، ٹی وی لاؤنج علیحدہ ہو گیا، بڑا اچھا گھر ہوتا ہے، اس طرح کا بھی جو گھر ہوتا ہے۔ اچھا، اب جو ہے میرا جو آپ کو وظیفہ بتانے کا مطلب ہے کہ گھر کو آپ نے بڑا کیسے کرنا ہے، چاہے اگر کرائے کے گھر میں رہیں یا اپنا گھر ہے، بڑا گھر کیسے لینا ہے۔ اب ایک ماں کا تصور کر لیں کہ آپ کی ایک ماں ہے، آپ اپنی ماں سے کہتے ہیں کہ امی مجھے بھوک لگی ہے اور مجھے روٹی چاہیے، آپ کی ماں آپ کو 1 روٹی دے دیتی ہے، تو آپ وہ روٹی کھاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ امی میری بھوک نہیں مری، مجھے 1 روٹی اور دے دو، تو کیا آپ کی ماں آپ کو 1 روٹی اور نہیں دے گی؟ لازماً دے دے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ اپنی ماں سے کہتے ہیں کہ امی مجھے 1 پلیٹ چاول دے دیں، کہ آپ کی ماں آپ کو 1 پلیٹ چاول نہیں دے گی؟ لازمی دے گی۔ آپ کہتے ہیں میری بھوک نہیں مری، مجھے 1 پلیٹ اور چاہیے، تو کیا آپ کی ماں دے نہیں دے گی؟ لازمی دے گی۔ صرف اتنا وہ کہہ سکتی ہے کہ بیٹے دیکھ لو کہ بھوک لگی ہے تو بچا نہ دینا پلیٹ میں، کوئی اس طرح کی باتیں شاید کرے۔ لیکن جو ماں ہے وہ اپنے بچے کو کی ضرورت دیکھ کے اس کو کھانا دے دیتی ہے، اس کو لباس دیتی ہے، اس کو اس کی ساری ضرورتیں پوری کرتی ہے۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالی ہم پہ اتنا مہربان نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھے کہ یہ چھوٹے گھر میں رہ رہے ہیں اور اس کو بڑے گھر کی ضرورت ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بڑا گھر دے دے؟ کیا خیال ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم پہ مہربان نہیں ہوگا؟ لازمی ہوگا اللہ تعالیٰ۔ صرف آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ مجھے بڑا گھر دے دے، چھوٹے گھر میں میرا گزارا نہیں ہے۔ لیکن یہ دعا کرنی کیسے ہے؟ اصل تو بات یہ ہے کہ دعا کرنی کیسے ہے۔ پہلے ایمان اللہ تعالیٰ پہ، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، قرآن مجید پہ، آخرت پہ، جنت دوزخ، سب چیزوں پہ ایمان لیں۔ ایمان کامل ہوگا تو اگلی بات سٹارٹ ہوگی، اور اس بات پہ بھی ایمان لیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے آپ کو، مجھے بھی دیکھ رہا ہے، آپ کو بھی دیکھ رہا ہے، اس بات پہ بھی ایمان لیں۔ تو جب آپ اس طرح کا ایمان آپ کا ہوگا نا، پھر اگلی بات سٹارٹ ہوگی۔ ایمان لے آئے، آپ کا ایمان ہو گیا، عقیدہ صحیح، سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم آتے ہیں اس بات پہ کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا کیسے ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ دیکھیں سب سے بہتر ٹائم نماز کا ہے کہ نماز کے بعد آپ دعا مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں پہ اپنی تسبیح کا، جہاں پہ اپنی حمد کا ذکر کیا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، جی ہاں، اور سجدے کرنے کے بعد، یعنی سجدے کہاں پہ ہوتے ہیں؟ نماز میں ہوتے ہیں سجدے، یعنی سجدے کرنے کے بعد جو دعا مانگو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ سجدوں کے بعد جو دعا ہوتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نماز کے بعد دعا نہیں مانگنی چاہیے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کیوں نہیں پڑھی کہ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اللہ تعالیٰ نے خصوصاً آرڈر دیا ہے کہ لوگوں جب نماز پڑھ لو تو نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرو، ثنا کرو، تسبیح کرو، تحلیل کرو، اللہ سے دعا مانگو۔ وہی تو وقت ہے دعا مانگنے کا۔ اس سے بہتر وقت کون سا ہو سکتا ہے کہ ابھی اب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے ہو، آپ نے عبادت کا حق ادا کیا ہے، اب دعا مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ
اپنے مالک ہونے کا حق ادا کرے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے معبود ہونے کا حق ادا کرے گا. تو یہی تو وقت ہے دعا مانگنے کا. تو آپ نے نمازوں کے بعد دعا مانگنی ہے, اور سب سے جو دعا قبول ہوتی ہے کس نماز کے بعد پتہ ہے؟ جو تہجد کی نماز ہے, اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے. پھر دیکھنا آپ کی دعا کیسے قبول ہوتی ہے. پھر جمعہ والے دن عصر کی نماز کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے. پھر دیکھنا نماز کیسے قبول ہوتی ہے, دعا کیسے قبول ہوتی ہے. پھر آپ نے کب یہ دعا مانگنی ہے؟ 2 اذانوں کے درمیان. جیسے ہی اذان ہوتی ہے دعا مانگے, اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت سیدنا محمد الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعہ وبعث مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. اذان سنیں. اذان خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اذان کی آواز آتی ہے, اور بد نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اذان کی آواز نہیں آتی. کوٹھیاں بنگلے بڑے بڑے بنا کے بیٹھ گئے ہیں, لیکن یہ نہیں دیکھا کہ اذان کی آواز بھی آتی ہے کہ نہیں آتی. تو جب اذان کی آواز سنیں ساتھ ساتھ جواب دیں, اور جب اذان ہو جائے تو اذان ہونے کے بعد آپ کیا کریں؟ آپ اذان ہونے کے بعد درود شریف پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان دے اس کے ساتھ ساتھ کلمے دہراؤ جو وہ کہتا ہے, تاکہ آپ کو بھی اذان کا ثواب ملے. اس کے بعد کیا کرو؟ فرمایا ثم صلوا علیہ, اس کے بعد میرے اوپر درود شریف بھیجو. تو سب سے جو پہلا کام ہے اذان سننے کے بعد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا ہے. پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا ثم صلی اللہ علیہ الوسیلہ, پھر میرے لیے دعائے وسیلہ مانگنی ہے. تو جب دعائے وسیلہ مانگو گے پھر کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر میری شفاعت جو ہے واجب ہو جائے گی. پھر اسی وسیلہ کی دعا جو دعا ہے اس میں شفاعت کی بھی دعا مانگ لینی ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ نے یہ دعا مانگنی ہے, یہ جو میں ابھی بتانے لگا ہوں آپ کو. یعنی اذان کے بعد آپ نے ضروری ہے کہ اذان کا جواب دیں, درود شریف پڑھیں, دعائے وسیلہ مانگیں, دعائے شفاعت مانگیں, اور اس کے بعد یہ دعا مانگیں جو میں نے آپ سے کہی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد نماز پڑھیں, نماز کے بعد آپ یہ دعا مانگیں. ٹھیک ہے. ضروری نہیں ہے کہ فرض نماز کے بعد, فرض کے بعد اگر آپ سنت نفل پڑھتے ہیں تو سنت نفل پڑھ کے مانگ لیں, نہیں تو اگر نہیں پڑھنے تو پھر فرض نماز کے بعد ہی آپ یہ دعا مانگ لیں. کون سی نماز؟ تہجد کی نماز کے بعد بھی مانگیں, 5 وقت کے علاوہ تہجد کے بعد. اگر آپ اشراق چاش پڑھتے ہیں, اوابین پڑھتے ہیں, یا کوئی اور نماز پڑھتے ہیں, صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں, آپ اس کے بعد بھی مانگ لیں. نماز جمعہ اگر پڑھیں نماز جمعہ کے بعد مانگ لیں. اور نماز جمعہ کے بعد جو عصر سے مغرب تک کا وقت ہے بڑا قبولیت کا وقت ہے, 2 خطبوں کے درمیان جو وقت ہے قبولیت کا وقت ہے. بلکہ نماز جمعہ والے دن آپ یوں سمجھیں کہ آپ صبح اٹھے تو قبولیت کا وقت سٹارٹ ہو گیا, اور غروب آفتاب تک یہ قبولیت کا وقت ہے. پتہ نہیں کس لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا قبول کر لے. اور بڑے بھلے وقت ہوتے تھے کہ جب جمعے کو چھٹی ہوتی تھی, صبح اٹھتے ہی لوگ نہا دھو کے اپنی عبادت میں مگن ہو جایا کرتے تھے, اور بہت اچھا وقت گزرتا تھا. اب جب سے جمعے کی چھٹی ختم ہوئی ہے, یہ جو ہے مطلب کہ جو فضیلت تھی یا جو ایک مزہ تھا عبادت کا, وہ والا مزہ نہیں رہ گیا. اچھا ناظرین, اب دعا کیا مانگنی ہے آپ نے؟ اب میں آتا ہوں اس ٹاپک کی طرف. آپ 18واں پارہ کھول لیں اور سورہ نور کو اوپن کر لیں. یہ 24ویں صورت ہے قرآن مجید فرقان حمید کی, اور اس کے بعد جو ہے آپ اس کی آیت نمبر 58 کو آپ کھول لیں. ٹھیک ہے جی. اب اس آیت کو دوبارہ سن لیں. پارہ نمبر 18, سورہ نمبر 24, سورہ نور, آیت نمبر 58. اب یہ آیت جو ہے اس کو آپ نے ترجمے کے ساتھ یاد کر لینا ہے. یاد رکھیے, جب تک آپ دعا کو ترجمے کے ساتھ نہیں نہ یاد کریں گے آپ کو وہ فائدہ نہیں حاصل ہوگا جو کہ ہونا چاہیے. اس طرح ترجمے کے ساتھ یاد کریں کہ آپ عربی کا لفظ بولیں اور ترجمہ ساتھ ساتھ آپ کے دماغ میں گردش کرے. مزہ تب ہے دعا مانگنے کا. منہ سے الفاظ عربی کے بولیں, ترجمہ دماغ میں اردو کا گردش کر رہا ہو. یہ مزہ ہے, یہ کیفیت ہے دعا کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ ہم کلام ہونے کی کیفیت ہے. ٹھیک ہے جی.
تو اب آپ نے یہ آیت کو کیسے آپ نے پڑھنا ہے، مانگنی دعا کیسے ہے، آپ کی فیلنگز کیا ہونی ہے، یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ آپ نے کیا فیلنگز، کیا اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے، یہ میں اب بتاؤں گا آپ کو. اور یہی میرے اس ولاگ کا جو فروٹ ہے نا، نتیجہ یہی ہے. اینڈ آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، کہ جو تمہاری لونڈیاں ہیں، والذین لم یبلغوا الحلم منکم، اور جو تمہارے بچے ابھی سن بلوغت کو نہیں پہنچے، ثلاث مرات، 3 دفعہ جب تمہارے پاس آئیں تو وہ تم سے اجازت لے کر آئیں. ہو گیا جی، یہ آیت کا ایک پارٹ ختم ہو گیا. دوسرا پارٹ شروع ہو گیا. وہ 3 وقت بتائے گئے ہیں. من قبل صلاۃ الفجر، وہ 3 وقت کون سے ہیں؟ ایک وقت ہے فجر کی نماز سے پہلے کا، وحین تدعون ثیابکم من الظہیرۃ، ایک ظہر کی نماز کے بعد یا دوپہر کے بعد جب آپ اپنے کپڑے اتار کے رکھ دیتے ہو، ایک وہ وقت ہے. اور تیسرا وقت بتایا ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد. فرمایا ثلاث عورات لکم، یہ تمہارے لیے 3 پردے کے اوقات ہیں، یہ 3 پردے کے اوقات ہیں. اس کے بعد فرمایا لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، کہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس کے بعد، ان 3 اوقات کے بعد نہ تمہارے اوپر کوئی گناہ ہے نہ ان کے اوپر کوئی گناہ ہے. یعنی وہ بغیر اجازت کے بھی ان 3 اوقات کے بعد تمہارے پاس آئیں. کون؟ تمہاری لونڈیاں. کون؟ تمہارے نابالغ بچے یا بالغ بچے. یہ سب کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، کیونکہ آگے بالغوں کا بھی ذکر ہو گیا تو وہ بالغوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اندر گن لیا ہے، اگلی آیت میں گنا ہوا. اچھا، نہ ان پر گناہ ہے نہ تمہارے اوپر گناہ ہے، یعنی تم ان کے پاس جاؤ بغیر اجازت کے، کوئی ایشو نہیں ہے، اور وہ تمہارے پاس آئیں بغیر اجازت کے، کوئی ایشو نہیں ہے. اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، یعنی اگر تم یہ قانون نہیں نہ بناؤ گے اپنے گھر میں کہ وہ 3 اوقات تمہارے پاس بغیر اجازت کے نہ آئیں تو تم گناہ گار ہو جاؤ گے. صاف واضح ہے قرآن پاک میں، جناح کا لفظ ہے کہ تم گناہ گار ہو جاؤ گے، کہ یہ اپنے گھر میں قانون نہیں بناؤ گے تم گناہ گار ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے، اب آیت ذرا ساری پڑھ لیں. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر 3 اوقات میں تمہارے پاس اجازت لے کر نہیں آئیں گے تو تم گناہ گار ہو جاؤ گے. طوافون علیکم بعضکم علی بعض، اس کے بعد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ تمہارے اوپر طوافون علیکم بعضکم علی بعض، تم بھی ان کے پاس آتے جاتے رہتے ہو، وہ بھی تمہارے پاس آتے جاتے رہتے ہیں، چکر لگاتے رہتے ہو، گھومتے پھرتے رہتے ہو، آپ سارے لوگ آپس میں گھلتے ملتے رہتے ہو، آتے جاتے رہتے ہو کاموں سے ایک دوسرے کے پاس. تو اس کے بعد کوئی گناہ نہیں ہے ان 3 اوقات کے علاوہ، کیونکہ تمہارا آپس میں آنا جانا، ملنا برتنا، ایک دوسرے کے پاس چکر لگانا بہت ضروری ہو جاتا ہے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح اپنی نشانیاں تمہارے لیے بیان کرتا ہے، اپنی نشانیاں، اپنے احکامات، اپنی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احکامات تمہیں بتاتا ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے ناظرین کہ اب سچی بات بتائیں، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو اپنے بچوں کو، کن بچوں کو؟ نابالغ بچوں کو، میں نوکروں کی بات نہیں کر رہا، نوکروں چاکروں کی بات نہیں کرتا. نوکروں چاکروں کو تو آپ ویسے بھی عام وقت میں بھی شاید اپنے کمروں میں، بیڈ رومز میں آنے نہیں دیتے ہوں گے کہ وہ آپ کے پاس آئیں، آپ کے ساتھ کوئی بات پوچھنے آئیں. مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ اجازت دیتے ہوں گے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ ان 3 اوقات کے علاوہ اگر تمہارے پاس آ جاتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اور بڑے اس آیت میں سے مطلب نکلتے ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی مطلب نکلتا ہے ان 3 اوقات کے علاوہ دروازے بند نہ رکھا کرو، دروازے کھلے رکھا کرو، تاکہ بلا جھجک بلا روک ٹوک تمہارے پاس جس نے آنا ہے وہ آئے جائے. تمہارے نوکر چاکر بلا جھجک آ جائیں، تمہارے بھائی بہن آ جائیں، تمہارے بچے تمہارے پاس بلا جھجک آ جائیں، تمہارے والدین تمہارے پاس بلا جھجک آ جائیں. یہ جو سسٹم ہے نا کمرے بند کرنے کا، دروازے بند کر کے رکھنے کا، یہ صرف ان 3 اوقات کے لیے ہے.
جو بتا دیے گئے. کون سے؟ نماز فجر سے پہلے، ظہر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد. اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے گناہ ہے. کیا گناہ ہے؟ کہ بغیر اجازت کے ان 3 اوقات میں تمہارے بچوں کا تمہارے پاس آنا گناہ ہے. اب مجھے یہ بتائیں آپ میں سے کتنے لوگوں نے اپنے بچوں کو منع کیا ہے کہ ان 3 اوقات میں ہمارے پاس نہ آؤ بغیر اجازت کے؟ کتنے لوگ ہیں؟ 1% بھی نہیں ہوں گے، یہ شاید 1% ہو. کتنے لوگ ہیں؟ مجھے نہیں اندازہ کہ لوگ ہوں گے 1% بھی. آپ تو اپنے بچوں کو چمٹا کے رکھتے ہو اپنے ساتھ. آپ تو جو 5 سال کے ہو جاتے ہیں آپ چمٹا کے رکھتے ہو، 10 سال کے چمٹا کے رکھتے ہو. میں نے تو اتنی بھی بےغیرتی اور بے شرمی دیکھی ہے کہ جوان بیٹا ہے وہ ماں کے ساتھ سو رہا ہے، جوان بیٹی ہے وہ باپ کے ساتھ سو رہی ہے. میں نے تو ایسی مثالیں بھی دیکھی ہوئی ہیں. بالکل غلط ہے، قرآن پاک کے صریح خلاف ہے. قرآن پاک نے کیا کہا کہ بچہ نابالغ ہے، 3 سال اس کی عمر ہو گئی ہے، اسے اپنے سے علیحدہ سلاؤ اور وہ اجازت لے کے تمہارے پاس آئے. ٹھیک ہے؟ اب آپ کا بچہ اجازت لے کے نہیں آتا تمہارے پاس ان 3 اوقات میں، آپ بھی گناہ گار ہو، وہ بھی گناہ گار ہے. اب آتے ہیں اصل بات کی طرف. اب آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے ہر نماز کے بعد. یاد کر لیں، ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے. فرضوں کے بعد پڑھیں اور اذان کے بعد پڑھیں، دعائے وسیلہ مانگ کے پڑھیں، اس کو درود شریف پڑھ کے اس آیت کو پڑھیں. یاد کر لینا، پہلے ترجمے کے ساتھ یاد کر لیں. اس کے بعد پھر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کریں. کیا؟ آپ کہیں باری تعالیٰ تجھے پتا ہے کہ میرا گھر چھوٹا ہے، میرے گھر میں اتنے کمرے نہیں ہیں کہ میں اپنے بچوں کو علیحدہ کمرے میں سلا سکوں، مجبوراً میرا ایک کمرہ ہے، اسی ایک کمرے میں بچے سلانے پڑتے ہیں. تو باری تعالیٰ میں کیسے تیرے اس کلام پہ عمل کروں گا، میں کیسے تیری اس کتاب پہ عمل کروں گا؟ یا عورت ہے وہ کہے گی اللہ میں کیسے اس کتاب پہ عمل کروں گی؟ تو باری تعالیٰ میری مجبوری ہے کہ میں تیرے قرآن پہ عمل نہیں کر سکتی، یا میں تیرے قرآن پاک پہ عمل نہیں کر سکتا. یا الہ العالمین تو مجھے بڑا گھر دے دے تاکہ میں اپنے بچوں کو علیحدہ سلا سکوں، تاکہ میں اپنے بچوں کو علیحدہ سلا سکوں. آپ یہ جو ہے یہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کریں. پھر اس کے بعد یہ دعا اللہ تعالیٰ سے کریں یہ آیت پڑھ کے، کیونکہ جب آیت پڑھیں گے کنسنٹریشن ہو جائے گی. جب آیت پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ آپ کی طرف مبذول ہو جائے گی کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے، پہلے بھی دیکھ رہا تھا، اب اور فوکس ہو گیا آپ کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا، رحمت کا اور زیادہ فوکس ہو گیا. تو آیت پڑھ کے آپ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ میرے لیے پاسبل نہیں ہے کہ میں الگ کمرے میں سلاؤں، میرے لیے پاسبل نہیں ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے دے گا. آپ کا اگر ایک کمرہ ہے 2 کمروں کا گھر ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ پھر اگر بچے آپ کے زیادہ ہیں تو آپ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بات کہیں کہ یا اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 10 سال کے ہو جائیں بہن بھائی ان کے بستر الگ کر دو. 10 سال تک ان کے بستر الگ کر دو، یعنی 10 سال سے پہلے ہی الگ کر دینے چاہیے. بہتر یہ ہے کہ 10 سال سے پہلے ہی الگ کر دیں. لیکن اگر بہت مجبوری ہے تو 10 سال تک وہ ان کے بستر جو ہیں وہ اکٹھے ہو سکتے ہیں. لیکن اب بھائی ہیں 2 تو ان کے علیحدہ اکٹھے نہ سونے دو، ان کے بستر الگ کر دو. بھائی بہن ہیں تو بہن کا الگ کر دو، بھائی کا بستر الگ کر دو. بہتر یہ ہے کہ 3 سال کی عمر میں ہی بستر ان کے الگ الگ کر دو. تو ظاہر ہے جب آپ بستر الگ کریں گے تو پھر بھی کمروں کی ضرورت پڑے گی. تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی آیت پڑھ کے آپ دعا کریں گے کہ باری تعالیٰ میرے لیے پاسبل نہیں ہے تیرے احکامات پر عمل کرنا. تو یا اللہ میں جو گناہ گار ہو رہا ہوں اس وجہ سے ہو رہا ہوں کہ میرے لیے پاسبل نہیں ہے، میرا گھر چھوٹا ہے، یا اللہ میں کیا کروں. تو پھر جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کا کو بڑا گھر عطا فرما دے گا. ناظرین اس آیت کے شروع میں ہے لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تمہاری لونڈیاں. ٹھیک ہے؟
مطلب لونڈیاں، یہاں ہم لونڈیاں والا سسٹم تو اب نہیں ہے، لیکن نوکر چاکر والا سسٹم تو ہے. تو جب آپ اللہ تعالیٰ سے دن میں 5 دفعہ یہ آیت پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا رزق عطا فرما دے گا، اتنا آپ کے کاروبار میں، آپ کی جاب میں، آپ کی آمدن میں، آپ کے رزق میں، مال اور دولت میں اللہ تعالیٰ اتنی برکت ڈال دے گا کہ آپ نوکر چاکر والے بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو نوکر چاکر بھی عطا کر دے گا. یہ بالکل یقین رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر کہ یہ آیت کا جو پہلا حصہ ہے یہ آپ کو اس بات کی طرف مائل کر رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت الہیہ کو مائل کر رہا ہے کہ آپ کو نوکر چاکر عطا فرمائے. کیونکہ آیت پہ عمل ہی تب ہو سکتا ہے کہ جب آپ کے پاس نوکر چاکر ہوں گے. تو لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، ٹھیک ہے. تو جب آپ یہ ملکت ایمانکم پڑھیں گے، آپ کے دل میں بات آئے گی تو صحیح کہ یا اللہ میرے پاس نوکر چاکر تو ہے نہیں ہے، تو میرے یہ حکم کیسے میں اس پہ عمل کروں گا. تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ میری ضرورت ہے مجھے عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ آپ کو نوکر چاکر بھی عطا فرما دے گا. تو نوکر چاکر بھی تو تبھی عطا فرمائے گا گھر بڑا ہوگا. تو جب گھر اللہ سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو بڑا گھر دے دے گا. تو اس کے بعد اگلی آیت، اسی آیت کو ذرا مزید پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اور کیا کیا مانگ سکتے ہیں. دیکھیں اس کے بعد ایک آیت کا جو سیکنڈ لاسٹ حصہ ہے، یعنی کہ لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، اس کے بعد فرمایا طوافون علیکم بعدکم علی بعد، وہ تمہارے پاس آتے ہیں. طوافون علیکم، طوافون، اب یہاں نوکر چاکر بھی ہیں، یہاں نابالغ بچے بھی ہیں، سارے مراد ہیں. طوافون علیکم. اب آگے فرمایا بعدکم علی بعد، تم بھی ان کے پاس جاتے ہو وہ بھی تمہارے پاس آتے ہیں، یہ چکر لگتے رہتے ہیں. اب یہ جو ہے نا یہ کھلا گھر ہوگا تو پھر یہ پاسبل ہوگا، تنگ گھر میں یہ پاسبل نہیں ہے. طوافون علیکم بعدکم علی بعد. تو آیت کا یہ حصہ بھی اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے کھلا گھر عطا فرما، ٹھیک ہے، تاکہ یہ چیز بھی ہو جائے کہ ہم کھلے گھر میں ہم خوب کھل کے گھومیں پھریں، آزادی سے گھومیں پھریں، آسانی ہو، رہن سہن جو کھلا ہو. تو اس میں سے بھی کھلے رہن سہن کا یہ ایک اشارہ ملتا ہے. تو ناظرین آپ یہ دعا، یہ جو ہے آیت پڑھیں، اس کو یاد کر لیں، اور 5 نمازوں کے بعد نماز تہجد کی اگر آپ کی ہے عادت، نہیں تو عادت بنا لیں، اس کے بعد اور اذان سنیں، اذان کے بعد اور جمعے کی نماز کے بعد اور جمعہ والے دن سارا دن ہی اور 2 خطبوں کے درمیان خطبہ سننے کے بعد جب آپ اس آیت کو 18واں پارہ سورہ نمبر 24 سورہ نور آیت نمبر 58، جب اس کو آپ پڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، اگر آپ کرائے کے گھر میں ہیں، چھوٹے میں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بڑا کرائے کا گھر دے دے گا. اور اگر آپ اپنے گھر میں ہیں، چھوٹے میں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بڑا اپنا گھر عطا فرما دے گا. لیکن ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ نے یہ سوچ لیا کسی بھی وقت کہ یہ کیسے ہوگا، یہ تو ناممکن ہے، ختم، پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ نے مکمل یقین رکھنا ہے کہ میں اس ذات باری تعالیٰ کا بندہ ہوں جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات ہے، اور جو وہ کن کہہ دیتا ہے وہ کام ہو جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے بے شمار ہیں، وسیع خزانے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے. اور رب کی وہ ذات ہے کہ جس کو چاہے بادشاہت عطا کر دے اور جس سے چاہے بادشاہ چھین لے، اور جس کو چاہے بے حساب رزق عطا فرمائے، جس سے چاہے رزق چھین لے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کے قدرت میں سب کچھ ہے، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اس کے دستے قدرت میں سب کچھ ہے. تو یقین کامل رکھ کے یہ دعا پڑھنی ہے، یہ آیت پڑھنی ہے، اور اس کے بعد دعا مانگنی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ بڑا گھر عطا فرمائے گا. میری دعا ہے آپ کے لیے کہ جتنے بھی میرے بلاگ سننے والے ہیں، آپ کا اگر کرائے کا چھوٹا گھر ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کرائے کا بڑا گھر عطا فرمائے.
اور اگر اپنا چھوٹا گھر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنا بڑا گھر عطا فرمائے، اور اگر آپ کا کرائے کا گھر ہے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ مجھے اپنا گھر عطا فرما، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا گھر عطا فرما دے، ذاتی گھر عطا فرما دے۔ میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں اگلے بلاگ میں، وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔